الحمدللہ رب العالمین سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک اللہم صلی علی محمد نبی الامی الطاہر و علیہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. یہاں سامنے خیر الخلق کلہم ثم الرضوان ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجور الحسن فیہ غیر منقصر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سمین مکرم اللہ کریم کا احسان ہے ہم سب اس کے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے اور ربیع ثانی کا مہینہ بھی ہے. ربیع الاول اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ربیع الاول میں بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ربیع ثانی میں بھی حضور کا ذکر اسی شان سے چل رہا ہے. مومن کا ہر لمحہ بھی ربیع الاول ہی ہے. ارے بھائی گھر میں یہ خوبصورت محفل ہے. اللہ کریم ارے بھائی کے والد گرامی یہ بے حساب درجات بلند فرمائے, ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کی بے حساب بخشش فرمائے. انتہائی خوبصورت وجی شکل خوش اخلاق شخصیت کے مالک ہمارے ارے بھائی کے والد گرامی ہمارے محترم الیاس بھائی. ابھی بھائی راشد قادری نعت پڑھ رہے تھے کر کے یاد تینوں تیری گلہ سنے. مجھے وہ یاد آیا ان کی باتیں, ان کا ذکر. محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے اور ہمارے گھر میں پتہ ہو جہاں اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں خدا رسول کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. اور حضور نے فرمائی ان من شیء شیء من القرآن جو من القرآن کالبیت الخرب. جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. وہ دل جو ہے نا ویران گھر کی طرح ہے. میں ایگو کم کر دیں انعت پڑھنے والوں کو ضرورت ہوگی, مجھے مشکل نہیں ہے بس. تو جس دل میں قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی حصہ نہیں ہے نا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. اور پھر دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ارے بھائی کان میں گرے یار صبح سے بھوکا ہوں, تم مولوی نے محفل لمبی کر دی ہوں, مجھے شوگر کا بندہ ہوں, اس کے بعد لنگر بھی ہے کھانا بھی ہے. تو بات یہ ہے فرمایا کا ذکر کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ. حدیث شاید آپ نے سنی ہو یا کم سنی ہو. فرمایا قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل عرش الہی ہے. جملے کی گہرائی پر غور کیجئے گا. فرمایا قلب المومن عرش اللہ. مومن کا جو دل ہے وہ عرش الہی ہے. ایک اور مقام پر فرمایا قلب المؤمن بیت الرحمن. مومن کا جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے. دو حدیثیں پڑھی, آیت سناتا ہوں. سورہ احزاب. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ نے کسی انسان کے دل دو نہیں بنائے, ایک دل بنایا ہے. آنکھیں دو ہیں, گردے دو ہیں, انگلیاں کاؤنٹیں 29 ساری ہیں, کان دو ہیں, دانت 32 ہیں, لیکن دل ایک ہے. دل دو نہیں بنائے. اس کے ساتھ بھی 4 رگیں ڈال دی. 2 گڑبڑ ہو جائیں تو کاروبار چل جائے, 3 ہو جائے تو مشکل ہو جائے. اور پورے جسم کا سرتاج دل کو بنایا. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا ہے اللہ کی عظیم المرتبہ ہستی, انسان کے وجود میں سب سے کمال اور خوبصورت چیز فرمایا دل. اس نے کہا حضرت سب سے بدترین اور خبیث چیز کا دل. گڑ بھی یہی ہے, بیڈ بھی یہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجسد مضغہ. خبردار جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلحت الجسد کلہ. وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے. واذا فسدت فسدت الجسد کلہ. اور اگر وہ خراب اور برباد ہو جائے تو پورا وجود برباد ہو جائے. الا وہی القلب. جان لو
وہ کیا وہ ٹھیک تو بندہ ٹھیک، وہ گڑبڑ تو بندہ گڑبڑ، وہ دل ہے، دل ٹھیک تو بندہ ٹھیک، دل خراب تو بندہ خراب. یہ بیمار ہو جائے تب بھی آپ کسی کام کی نہیں، آپ چل ہی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، اب سو بھی نہیں سکتے، آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ لیٹ بھی نہیں سکتے. جب اس میں درد ہو جائے، اچھا اس کو عشق مجازی کی لت لگ جائے تو تب بھی آپ کا کام کیا، آپ کسی جگہ نہیں رہے. آپ آنکھ تیتا ہوا عشق میں ہم خاک ہو گئے، ابتدائی ہے، بات بڑھ جائے گی، میں ہی کنٹرول کرتا ہوں. وہ آپ نے لیلا مجنو کا سنا ہوگا واقعہ. وہ جو مجنو تھے نا، وہ ان کا اصل نام کیس تاربی النسل تھے. جناب بعض لوگ ان کا نام سن کے مذاق اڑاتے ہیں. کیس کون تھے؟ وہ تابی النسل، تابی تھے. جو مجنو تھے نا، ارے بھائی وہ تابی تھے. تابی کون ہوتا؟ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو. اور صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ وہ دعا دیکھا ہو. یعنی کہ مجنو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیکھا، اور اس شخص کو دیکھا اس زمانے میں جس شخص نے رسول اللہ کو دیکھا حضور پر ایمان لایا. یعنی کہ حضور، صحابی اور پھر تابعی. جو مجنو تھے وہ تابعی تھے. لیکن اب دیکھیے عشق کا معاملہ کیا ہے، سمجھایا کیسے. وہ اپنے عشق اور لیلا والی داستان تو بہت سنی ہوگی نا. ان کے والد بہت بڑے بزرگ تھے، والد تابعین کے پہلے درجے میں تھے. یعنی کہ سیدنا بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، حضرت کعب بن زہیر، کعب بن اشرف، عبیدہ بن جراح، ایسے لوگوں کی جنہوں نے زیارت کی یہ مجنو کے والد تھے. ہلکا بندہ نہیں تھا. وہ جب کہانی ادھر ہو ادھر پڑھ گئی، انہیں کہا تم انہیں کدھر مروا دیتا. پنجابی لوگ سمجھتے بولے تم انہیں کدھر مروایا یار، تو لڑکی کے چکر میں بےزتی کرا دی. ساری دنیا بول رہی ہے پتوں میں دیکھو کیا کرتا پھر رہا ہے. آپ نے کہا میرے پاس میں ہی کچھ نہیں ہے. کہا یار چل حرم چلیے، توبہ کریے. ارے بھائی حرم میں لے کر آئے. حرم میں لے کے اس کا کیا مطلب ہے؟ حرم ان کے بہت قریب تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ کی سرزمین کے دائیں پہ رہائشی تھے. حرم میں لائے. خانہ کعبہ کا جو حتیم ہے، حتیم کیا پاس ہوا ہے، مزہ لے کے بات کو سنیں گے تو اندر گھسے گی ورنہ گزر جائے گی. ہر بات ہر جگہ کرنے والی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہر بات ہر جگہ سننے والوں کو دل اور جگرا بھی نہیں ہوتا. اس لیے جو چھوٹی محفل ہوتی ہے نا، ترویج جتنی یہاں ہو سکتی ہے بڑے جلسوں میں نہیں ہوتی. اور بڑے جلسوں میں دکھلاوا بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جو اسٹیج کا تکبر ہے نا، ہمیشہ دعا مانگی اللہ اسے محفوظ رکھے. یہ پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے گی کسی کو نہیں آئے گی. میں جڑی گل میں کی تھی اسٹیج کے تکبر سے اللہ بچائے. ایگری کرتے ہیں؟ میں بھی آیا نا تو میں بھی وہاں جا کے بیٹھا، چونکہ میری بھی کمر پہ تکلیف آپ سب احباب کو پتہ ہے. میں کئی بار سنتیں کرسی پر پڑھتا ہوں، پر آ کے چپ کے فرض پڑے اور بھاگ جاتا ہوں. لیکن اب تو جو ربیع الاول ہے، محفل دور، ربیع ثانی آنا جانا، وہ BMW چلائی بائک تو پھر درد ہی رہتا ہے. لیکن یہ جو میں نے نوادرات دیکھے نا تو بخدا میں نیچے بیٹھ گیا. یہ دیکھیں یہ ملنا بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت کا احترام ہے. میں کہتا ہوں ملنا کوئی کمال نہیں ہے، احترام بہت کمال ہے. اور سب سے مشکل ان کا احترام ہے. خدا کو ہے سب سے مشکل تبرکات کا احترام ہے. آپ قرآن پڑھیں تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن کہتا کیا ہے. وہاں اس وقت بھی لڑ رہے ہیں اسرائیلی، وہ تابوت سکینہ کے چکر میں، بینڈ بجانے میں چکر میں، یار مل جائے، نہیں مل رہا. اور جب بنی اسرائیل کے زمانے میں بارش نہیں برستی تھی، گوٹی ان کی پھنستی تھی، مشکل ویلا آ جاتا تھا، وہ تمام نبیوں کے تابوت سکینہ کے اندر تبرکات ہے، وہ سامنے رکھ کے خدا سے دعا مانگتے تھے، بارش آ جاتی تھی. جن میں حضرت موسیٰ کے تبرکات، پچھلے انبیاء کے بعد تبرکات ہیں. تو یہ تبرکات ہیں. میں نہیں گزارش کی نا، یہ رکھیں عرب بھائی نے، ان سے بڑی عظمت کسی کی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کے نالین کی عظمت ہے، دیکھیں سامنے رکھا ہوا ہے نا، نالین کی کتنی عظمت ہے. وہ جو کون سا بادشاہ تھا یار جس نے پیوں مار دیتا سی، اورنگزیب عالمگیر. عالم تھا، قرآن کا حافظ تھا بعد میں، لیکن ابا کو مار دیا تھا کرسی کے چکر میں. کرسی چیز ہی ایسی ہے. لیکن یہ برائی اپنی جگہ ہے. دوسرا معاملہ خیر والا معاملہ اس کا بہت بلند تھا. دین کی خدمت، علماء کی خدمت. فتاوی عالمگیری 500 علماء کو اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر نے جمع کر کے لکھوایا تھا. میں 500 علماء کا آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں، اور میں نیچے کیوں بیٹھا آپ کو لگ پتا جائے گا. 500 علماء حضور کے نالین. نالین کس کو بولتے ہیں بولیے؟ آواز کٹو کھانا ملے گا. کس کو ملتے بولتے ہیں؟ پاؤں میں جو چپل مبارک پہنتے ہیں رسول اللہ نبی کریم کے ان مبارک چپلوں کو نالین کہا جاتا ہے. جو ترکی کے میوزیم میں بادشاہی مسجد میں آیا چوری ہوگی پاکستان سے، مسجد سے بھی جوتی چوری ہوتی ہے، حضور کا نالین بادشاہی مسجد سے چوری ہو گیا. FIR کٹی اور اسٹیل اس وقت تک ملے نہیں. کیڑا ماؤ دا پتر لے کے چلا گیا، برکت کے لیے لے گیا، لیکن لے گیا. میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے نا،
جو خاتونیں کھڑی ہیں نا خلاف کے نیچے، وہ کچھ چھک رہی تھی نا، میں کھڑا ہوں عبادت اپنے گناہوں کو یاد کرے کرو نا، کھینچ رہی ہے، کر رہی کیا ہے؟ یقین کریں گے، بلیو می اٹس ناٹ جوک، میں قریب پہنچا رہے بھائی ادھر ہاتھ میں بلیڈ سی، وہ کی کر رہی تھی؟ کعبے کا خلاف کاٹ رہی تھی۔ میں کیا بلے تو کتوں آئی ہوئے؟ میں کہا اما پاکستان سے آئی، تو نے کہا میں پاکستان تو آئی ہوں، تیرا بیڑا غرق ہو۔ میں نے کر رہی کیا ہے؟ اس نے کہا برکت ہے۔ میں نے کہا اما محبت سے مل جائے تو برکت ہے، چوری میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کی توہین کر کے جا رہی ہو، خلاف کعبہ کو کاٹ رہی ہو، اس کی برکت ملے گی۔ چوری کے مال میں برکت ہے۔ رشوت مسجد میں تو امام صاحب کو بولو میرے لیے دعا کرے، چنگی دعا کیتی ہے، چنگا کام کیتا ہے۔ 500 علماء نے نبی رحمت کے نالین کے بارے میں جو جملہ دیا نا، اس سے آپ کو حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ پتہ لگے گا، حضور کے مقام اور مرتبے کا معاملہ پتہ لگے گا، وہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ 1000 تقریریں کی جا سکتی ہیں، آپ کو آیات سنائی جا سکتی ہیں، واقعات سنائے جا سکتے ہیں، آپ کو جذباتی کر کے اتنے نعرے مار سکتا ہوں کہ آپ کا سر دیوار پہ جا لگے، لیکن یہ ایک جملہ بلے شاہ ببلے شاہ رام رحیم تو مولا کی گل سمجھ لئی تو رولا کی۔ مزہ آیا؟ رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی، اور رولا یہ ہے کہ ہمیں گل سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر گل سمجھ آ جاتی نا تو عشق مجازی گل سمجھنے نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی یہی عشق مجازی عشق حقیقی کا رستہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کیا ہوا، پھر انہیں کہا تم بروا دیا یار، لوگ بول رہے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھیں، تابعی تھے جناب، تابعی تھے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی بولیے جناب۔ تو مجنو کون ہو؟ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے ان کو تابعین میں شمار کیا۔ کس کو؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج آپ کو پتہ لگا مجنو کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا چاہیے۔ اس کے ایک لیلہ کے عشق کو مت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس نے اس کو دیکھا جس نے چہرہ ودعا زلفے واللیل دیکھی ہے، اس نے دور صحابہ کا دور پایا ہے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جناب جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، آگے باپ بیٹا دونوں آگے لے آئے، حرم کعبہ کی حتیم میں لائے۔ حضرت کیس کے والد نے کہا پتر ہن تو توبہ کر، بات کا مزہ لیجئے گا، ہن تو توبہ کر، تیجی تو کڑی تے چکر مڑ نہیں پینا۔ آپ پنجابی کو سمجھتی ہیں؟ بغدادی اور تو اس کوڑی کے چکر میں نہیں پڑنا۔ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور تو ادھر چکر میں نہیں پڑنا یار، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں تم کس چکر میں پڑ گئے، ادھر توبہ کر۔ اب وہ جو انہوں نے توبہ کی ہے نا اس کا مزہ لیں۔ حرم کعبہ میں آئے نا، اب جب کعبہ میں آگے جب وہ پہنچے نا تو انہوں نے دعا کی۔ حضرت کیس نے جو دعا کی وہ دعا سنے۔ عربی زبان کے 5 شعر ہیں، میں صرف ایک پڑھتا ہوں نا، اور ذرا سنیں شعر کا مزہ لیں۔ انہوں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی۔ کعبہ کے حتیم میں آئے، یہ والد کھڑے، والد بول رہے ہیں ہاتھ اٹھا، اور تو توبہ کر لے رہے تھے، عشق تو پکی توبہ کرنی ہے جی، تو کرے گا میں تینوں جان دینا ہے، میں نے تینوں میں چھوڑنا نہیں ہے، تیری چکر میں بلیاں گلنا سننی ہے بیریاں ہیں، تو توبہ کر، ہاتھ چک۔ انہیں ہاتھ چکے، پھر دعا کری منگی ہے، سن، انہوں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن اتوب حب لیلا۔ حرم کعبہ ایک آگ کا دریا ہے، اور ادھر ترجمہ سنو، الہی تبت من کل المعاصی، یا اللہ ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ ہے، لیکن اتوب حب لیلا، لیکن تو لیلا کی محبت میرے دل سے نہیں نکالنا، لیکن اتوب حب لیلا، ہر گناہ تو میں توبہ، میری پکی توبہ ہے، لیکن اتوب حب لیلا، لیکن لیلا دی محبت میں توبہ کوئی نہیں کرنی ہے۔ دوسرا مصرع ذرا لمبا ہے، ترجمہ کروں گا، عربی نہیں پڑھتا میں، اردو پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ جڑی میری دعا ہے نا، تب تو من کل سارے گناہ تو میری توبہ ہے، لیکن لیلا دی محبت میں توبہ کرنے والا نہ، اور تیری بارگاہ میں میری دوسری عرض ہے، جڑا بندہ اس دعا دے نال میرے نال شامل ہو جاوا ہے، جڑا بندہ اس دعا نال کے مینوں آمین کہدا ہے، تو اس زمانے میں ادھر رحم فرمائی، حشر دے میدان پہ بھی ادھر رحم فرمائیں گے۔ پیو نو کہنا پہ گیا پتر آمین، ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق اور مشق کبھی چھپتا نہیں ہے، ہر گناہ سے توبہ ہے، لیلا کی محبت سے کوئی توبہ نہیں ہے، اور جو میری دعا پر آمین کرے تو ادھر بھی رحم فرمانا، ادھر بھی رحم فرمانا۔ پیو لایا تھا توبہ کرانے کے لیے، پیو نے کہا اللہم آمین جی۔ اور آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی، ہم اس کو مذاق میں لیتے ہیں، یہ ریئل ہے، اس جوک نہیں ہے، کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے کسی بندے کے سامنے سے گزرے حرم میں، تو نماز پڑھنے کے بعد، اس کا مطلب اس وقت کے نمازیوں کو یہ حال تھا، آج کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے،
گزرتے ہو پتہ نہیں ہے. 4 منٹ میں 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھتے ہیں. کسی کا باپ نہیں پڑھ سکتا. خدا کی قسم میں حافظ ہوں, میری رفتار ان سے زیادہ ہے, میری رفتار آرے بھائی سے زیادہ ہے. الحمدللہ حافظ ہوں میں, اور 32 مصلے بھی سنا چکا ہوں. 3200 کو تو پڑھایا بھی ہوگا, لیکن میں 4 رکعت بھائی اور چوتھے گیئر میں 1 to 5 رکھوں تو بابا میں 4 رکعت مر کے بھی 3 منٹ میں نہیں پڑھ سکتا. میں حیران ہوتا ہوں کہ 1 منٹ میں لوگ 2 رکعتیں پڑھ کیسے لیتے ہیں. آپ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں خدا کی قسم, آپ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم مسجد میں لوگوں کو رکوع کرتے دیکھتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یار کڑی نماز پڑھی ہے نا یار. اور آپ ٹائمر لگائیں تو صرف سورہ فاتحہ آپ اندازہ کر لیں. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک, مطلب چوتھے گیئر میں گاڑی بھگا رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس تو پہلے جڑا رکوع جاندا وہ پڑھدا کی ہے. پھر رکوع کی تسمیہ تو میں سمجھ رہے ہیں وہ کویلے دی ڈکریں تویلے دی نماز, وہ صحیح پنجابی کی ایگزامپل ہے. وہ گزر گیا سامنے سے, تو نماز پڑھنے کے بعد اس بندے نے سلام نے کہا یار تو جگہ بندہ ہے, تو میرے سامنے نماز پڑھنے گزر گیا, تو کی کیتا؟ انہوں نے کہا تسی نماز پڑھے جی. اچھا یہ نماز کی ہوندی ہے, اللہ دے عشق ہوندا نا, یار نال یاری ہوندی ہے. انہوں نے کہ تیری چنگی یاری ہے, تو اپنے یار نے لگا پیا, میں تیرے سامنے گزر گیا, تینوں پتہ لگ گیا, اور میں اپنے یار نو حرم میں کعبہ دے اندر بھی لوٹ رہے, میں نے کوئی پتہ نہیں لگا. وفادار ہو تو وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. ایک دم غافل سو دم کافر. اس لیے عشق کی کائنات کچھ اور ہے. عشق کی کائنات. حضرت یوسف کے ساتھ زلیخا کا نکاح ہوا, آپ نے پڑھا, بعد میں شادی ہوئی. زلیخا او اے اللہ کو خوش رکھیں گے, محفل میں یہ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. گڑی مڑ گئی نا, کشمیر مڑ گئی. وہ 5 علماء کا فتوہ میں کیا حضور کے نالین کے بارے میں 5 علماء کا متفقہ فتوہ, لو کان لنالین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویل قد کفر, جس نے حضور کے نالین کو نویل کا, نالین کو فتاوی علمگیری 500 علماء. آج دی گل نہیں, ساڑھے پیو دادا تو پہلے دی گل ہے, پیو دادا تو بھی وعدہ کہیں چلی ہے نا. 500 علماء اورنگزیب عالمگیر نے جو فتاوی عالمگیری کو متعین کیا, 500 علماء وہ لکھتے تھے, ان کو سرکار وظیفہ دیتی تھی, اور 500 علماء کا یہ متفق کا فتویٰ ہے کہ جس نے حضور کے نالین کو نویل کا وہ بھی کافر ہو گیا. رکھنے کے احترام مذاق تھوڑی ہے, لیکن اب اس کی بھی منڈی لگی ہوئی ہے, اس پر بھی کاروبار لوگوں کا چل رہا ہے. نعت کو گانے کی طرز ہے, نوٹ اچھالے جا رہے ہیں, جلوسوں میں لوگ کھانا ایسے پھینکتے ہیں. آپ دیکھیے دین کے جو روح ہے نا, وہ ہم سمجھ گئے, خدا کی قسم خلاص ہو گئی ہے. آپ کو محفل میں روتے ہوئے لوگ بہت کم نظر آئیں گے, اخلاص سے بیٹھے ہوئے لوگ بہت کم نظر آئیں گے, سر جھکا کر بیٹھے ہوئے لوگ بہت کم نظر آئیں گے. کوئی میری طرح موبائل سے کھینچ رہے گے, گٹکا پان کھا رہے گے, لات کہیں ہوگی, سر کہیں ہوگا, ہنس رہے ہوں گے, دانت نکال رہے ہوں گے. آئے اس کی محفل میں جس کی بارگاہ میں جبریل کی سانس بند ہو جائے, آئے اس کی محفل میں جس کی بارگاہ میں وداؤٹ اجازت ملک الموت نہ گھس پائے, جہاں بکر صدیق عمر بن خطاب کی سانس بند ہو جائے. خدا کی قسم رومی کیا کرتا ہے, نفس میں گم کردہ آیت جنید و بایزید اینجا, جنید و بایزید کی سانس جہاں بند ہو جاتی ہے, یہ بھلے سانس بھی آہستہ چل کے دربار نبی ہے. ابھی کو نعت پڑھا تھا نا بچہ, اے ظرف نظر دیکھ ذرا پر دیکھ ذرا, ایک ظرف نظر دیکھ ذرا پر دیکھ ادب سے, سرکار کا جلوہ ہے. بولیے جناب, سرکار کا نالین ہے, تماشا نہیں کوئی, سرکار کا موئے مبارک ہے, تماشا نہیں کوئی. ابا کی تصویر نیچے پڑی ہو تو کیا ہوگا, حضور کا نالین نیچے منہ ہو تو کیا ہوگا, حضور کا نالین ہو تو گھر میں گانے بج رہے ہو تو کیا ہوگا. یہ حضور کا نالین ہے, تاجدار انبیاء کا. دنیا میں حضور کے نالین کے لیے اور نوادرات کے لیے ملکوں میں جنگیں ہوئی ہیں, پڑھیے تاریخ. اور ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہمیں اس کا قدر نہیں ہے. فرمایا جس نے حضور کے نالین کو نویل کا, نالین کو نویل کا, ان 5 علماء کے نزدیک آئے نہیں, وہ اتنا زمانہ قبل, فرمایا وہ کافر ہے. اگر نالین کو نویل کے نا توہین کا آپشن نکلتا ہے تو رسول اللہ کا مقام کتنا ہے, مرتبہ کتنا ہے, براء البراء ہے. تو یہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا
آواز کڈو تمہارے لیے، دہن میں زبان بدن میں جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ لوا کے تلے وہ جھنڈا جو حضور کے ہاتھ میں ہوگا، ثنا میں کھلے رضا کی زبان، حضور فرمانا قائد المرسلین یوم القیامہ والا فخرہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ وانا اول شافعین و مشفعین، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت پروردگار قبول کرے گا، مجھے کوئی اس پر وہ نہیں ہے، فخر نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں کوئی بھی نہیں بولے گا میں خطیب ہوں گا اللہ میری شفاعت قبول کرے گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں گا، کیا آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی وہاں نہیں کھڑا ہوگا، ذالک المقام غیری، جہاں میں کھڑا ہوں گا، اور لوائے ہم کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، تمام انبیاء ان کی امت محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑیں گی۔ وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، اس جھنڈے کی عظمت کو بھی سلام ہے، اتنا بڑا جھنڈا جس ہاتھ نے پکڑا گا اس ہاتھ کی عظمت کو بھی تو سلام ہے۔ فرمایا تمام انسان اس میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بٹ ولا فخرہ، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ عاجزی کو رسول اللہ نے پسند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کو اختیار فرمایا۔ تو محفل کا بنیادی مقصد یقین کریں، گھر میں ذکر ایک تو خیر و برکت مقصود ہے، اور پھر مقصد یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ ہو کہ باپ نے خدا کا ذکر کیا، مصطفیٰ کا ذکر کیا، مرنے کے بعد ہم کو بھی کرنا ہے۔ والد مسجد جاتے تو میں بھی جاؤں، میں ہر درس میں ایک بات کہا، ہمارے ایک نمازی انتقال کر کے اللہ جنت بخشے، 5 وقت کے نمازی تو کبھی کبھی تہجد میں وہ مسجد آ جاتے تھے، تو ان کے بیٹے ابھی بھی وہ اکثر کہتے ہیں امام صاحب جب بھی یہ واقعہ سناتے ہیں نا مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یار میرا نام نہ لے رہا، بھروسہ نہیں ہے آپ کا، لیکن میں ان کا نام کبھی نہیں لیتا۔ میں نے کہا یار تو بندے کا پتر بن تو مسجد نہیں آتا، اس نے کہا امام صاحب لڑا نہیں کریں، فجر پڑھ لیتا ہوں نا کبھی کبھار، تو کبھی فجر نہیں پڑھی تو مغرب تو پڑھ لیتا، دن کی 1-2 تو پکی ہیں آپ کے ساتھ نا، اور جمعہ تو میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب بات کا مزہ لیں، جمعہ تو میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار ابا کا کیا عالم تھا، حالانکہ اس کو بھی پتا کیا عالم تھا، مجھے بھی پتا کیا عالم تھا۔ اس نے کہا امام صاحب خبردار، پاپا 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، پہلی صف میں آپ کے پیچھے ہوتے تھے، اور پاپا تہجد زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ تو میں نے ایک لطیفہ ان کو سنایا، اس میں عبرت بڑی ہے، آپ بھی مزہ لیں۔ میں نے کہا ابا کی 5 وقت کی اور تہجد کی برکت ہے، پتر دن میں تو 2 پڑھتا ہے میرے پیچھے آ کے، جمعہ تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ابے کی 5 وقت کی نماز اور تہجد کی برکت ہے دن کی 2، یعنی کہ وہ اثر اتنا تو نہیں لیا، ابا کی برکت تجھے اتنے نصیب میں آئی ہے کہ 2 دن کی نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر، اور جمعہ تو تیرا پکا ہے۔ اور تیرے ابا کی اتنی برکت اتنے سالوں کی، تیرے نصیب میں 2 نمازیں دن کی اور 1 جمعہ آیا، اور تیری جو دن کی 2 ہیں، پتر تیرا جو 1 جمعہ ہے، اتنی برکت تیرے پتر نے پتہ کی ہونی ہے۔ میں تینوں دساں تے تیرا پتر جمعے اس ویلے آنا جس ویلے خطبہ مک جانا ہے، تے جس ویلے شکیل بھائی کہنے اللہ اکبر تکبیر شروع ہونی ہے، تے تیرا پتر جمعے آنا ہے۔ پھر پتر جڑا پتر دا پتر ہونا نا، وہ عید نو عید آنا ہے، پھر جڑا او دا پتر ہونا نا، او پھر وہ عید نو بھی نہیں آنا، پھر جڑا او دا پتر ہونا، پھر پتہ نہیں میں زندہ ہونا بھی نہیں ہے، میں قبر اندر ہونا ہے۔ پھر جڑے ویلے دوسرا بندہ مسیتی امام ہونا ہے، او دا پتر جڑا ہے نا، وہ کہنا پیو ٹر گیا، لکڑیاں آئی لوہا گلا کے اندر کرو۔ یہ رواجوں کے قصے، اصولوں کی باتیں، شعر جمعے کو سنایا تھا میں نے، خزاؤں کے موسم میں پھولوں کی باتیں، یہاں کون سنتا ہے عابد تمہاری، جب ہم بھولے ہیں لوگ رسولوں کی باتیں۔ میں نے کہا پھر دیکھنا یہ نہ ہو، اور بخدا یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، باپ کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہے۔ طارق بن زیاد میں ڈیتھ ہوئی، بچہ آ گیا، اس نے کہا امام صاحب پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے، شاپر میں 3 چیزیں لائی ہے، باتیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں، تو کھولا تو کیا تھا، ارے بھائی شیمپو، سرسوں کا تیل، سرما۔ تو میں نے کہا یار کہ اس نے کہا سر امام صاحب پاپا کو نا شیمپو بہت پسند تھا، پاپا کا فیورٹ تھا شیمپو، پاپا شیمپو کے بغیر نہائے نہیں، ہنسی بھی روئے بھی۔ اور پھر امام صاحب یہ جو سرسوں کا تیل، یہ تو حضور کی سنت ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا۔ میں نے کہا ہاں یار یہ پکی گل ہے، سنت ہے۔ انہوں نے کہا امام صاحب پھر وہ سرما بھی حضور کی سنت ہے۔ میں کہا یار پکی گل ہے، سنت ہے نا۔ وہ جو لوگ بولتے ہیں نا دوست بال بڑے رکھے امام صاحب سنت ہے، میں کہا اگلی کٹائی جا رہے ہیں، پچھلی بدھائی جا رہے ہیں، سنت بھی تیری مرضی ہے، تو بلے بلے یار چنگی تو مذاق کیتی ہے۔ جڑی محبوب سنت ہے انہوں فکر کرنا، وہ جڑی لگ تو بھی تھلے پہنچ گئی تو سنت کہہ رہے ہیں، اگلی سنت مکتی جا رہی ہے، پچھلی سنت بڑھتی جا رہی ہے، تیری مرضی دی ہے۔ انہوں نے کہا بچ امام صاحب بابا کو سرما بھی بہت پسند تھا اور سرسوں کا تیل بھی۔ تو یقین کریں میں جو ہنسنا آیا، پھر میں رویا۔ اس نے کہا روئے کیوں؟ میں نے کہا میرے بیٹے وہ زندگی میں سرما لگا لیا، تیل لگا لیا، شیمپو لگا لیا، مرن تو بعد سرمے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی،
تو شیمپو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو تیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کل میرے آپ کے مرنے کے بعد کوئی سرما تیل شیمپو لے کے نہ ہو سکتا کوئی اور چیز آپ کو پسند ہو وہ امام کے پاس پہنچ جائے۔ یہ حقائق ہیں خدا کی قسم۔ ایک اور محلے میں ڈیتھ ہوئی تو ہم غسل دینے کے لیے گئے، یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں۔ انہوں نے کینچی کے ساتھ کپڑے کاٹے، کپڑے کاٹتے کاٹتے جب وہ یہاں پہنچے نا، ہمارے نمازی ڈریسنگ ان کی بہت اچھی تھی، سیم اللہ جنت بخش الیاس بھائی۔ میں ان کو اکثر کہتا تھا یار الیاس بھائی جتنی محلے میں آپ کی نئی ڈریسنگ ہے نا کسی کی نہیں ہے۔ جوتا جن لوگوں کو تعارف ہے ان کے ساتھ نا، جوتا خلاص، اگر پینٹ شرٹ بھی پہنی ہے ڈریسنگ میچنگ آخری بھائی آخری، تیل خوشبو۔ میں اکثر ان کو مسجد میں چھیڑتا تھا، میں نے کہا یار نائس لکنگ بندے ہو تم یار، اس وقت جوانی میں تمہارے میں نے کہا الیاس بھائی جوانی میں تو یہ حسین ہے، بڑھاپے میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو لباس بھی بڑا میٹر کرتا ہے نا۔ تو جب وہ کاٹنے لگے نا، ان کو بنیان بڑی قیمتی تھی، وہ ترکی سے لائے تھے، اکثر ترکی جاتے تھے مسجد میں، امام صاحب یہ پاکستانی 4000 روپے کی ہے، اکثر مجھے وہ چھیڑتے ہوئے بولتے تھے۔ ہم جب اور پہلی صف کے تھے، اور یقین کریں پہلی صف کا نمازی بہت محبوب ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی دعاؤں میں یاد رہتا، بھولتا نہیں ہے۔ آخری صف والے کبھی یاد نہیں رہتے۔ حضور نے کہا بدترین صف آخری صف، بہترین صف ہے پہلی صف۔ ہر وقت پیچھے ہی آنا تو وہ کہاں سے بہترین ہوگی، اور آنا بھی پیچھے اور شارٹ بھی پیچھے سے ہو جانا ہے۔ سیم جمعہ اوپر کی منزل دعا سے پہلے خالی ہو جاتی ہے، آنا ہے تو خفا آنا، جانا ہے تو خفا جانا، آنا بھی ہے کہ آنا وہ جب کاٹنے لگے نا، وہ یقین کرو گے بنیان کاٹنے لگے تو میں نے کہا ارے بھائی ان کو، میں نے کہا یار بل سن یار تمہارے والد کو یہ بنیان بہت محبوب تھی، اور تیرا ربا کا سائز سیم ہے، ان کا نہیں ہے، تیرا ربا کا سائز سیم ہے، تو یہ باپ کی نشانی سمجھ کے پہن لے قسم سے، تو تمہارے والد کو بہت محبوب تھی۔ اس کی ایک جملے نے نا میرا کلیجہ چیر دیا، اس نے کہا امام صاحب مردے کی ہے۔ مجھے ان سے محبت بہت تھی، وہ بہت خوبصورت آدمی تھے، اللہ کے گھر میں نماز اتنی خوبصورت پڑھتے تھے اور مسجد کی خدمت بہت کرتے تھے۔ کسی بھی انسان کی مشکل کے لیے جب ان کو میں نے بولا وہ لبیک کیے، نہ نہیں کیے، خدا کیا پوچھا بھی نہیں امام صاحب بندہ رائٹ از رانگ، جتنے پیسے مانگے اللہ کی قسم دے دیتے تھے کسی بھی انسان کی مدد کے لیے، ایسا ہیلپنگ ہینڈ انسان تھا۔ سو مجھے رونا آیا۔ اچھا پھر میں ایک تو کشمیری، پھر اوپر سے میں بٹ، میرا ناریل گھوما، میں نے کہا گل سن پھر تو، اور جو بنیان ابے کی مردے کی ہے نا، وہ اندر جو بیوی ہے نا وہ بھی مردے کی ہے، جا اس کو بھی چلا۔ جس گھر میں تو رہ رہا ہے گھر بھی مردے کا ہے، اور جس گڈی میں کل تو آفت جائے گا پتر لگتا وہ بھی مردے کی ہے۔ وہ جو ملیل ہالٹ میں HBL میں اب وہ شفٹ ہو گیا آگے چلا گیا، اور جو ابا کے بینک پیسے پڑے ہوئے وہ بھی مردے کے ہیں۔ صرف بنیان ہی مردے کی کیوں ہے؟ بنیان مردے کی ہے تو مردے کی سب چیزیں مردے کی، ان کو بھی پھینک لگا آگ۔ بلے بلے، جو تیری مرضی کا نہیں ہے وہ مردہ ہے، اور جو تیری محبت ہے وہ مردہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ جو بریانی لوگوں کو کھلا رہا ہے یہ بھی تو مردے کی ہے، مردے کا کھانا تو مردے کو مردہ، دل کو مردہ کر دیتا، مت کھلا۔ اس وقت اس کو بری بہت لگی، لیکن جو کہ میت سامنے تھی میں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ پھر غسل ان کو میں نے دیا، جب ہم ان کو قبر میں اتارا تو تھوڑی وزن ان کا زیادہ تھا، میں کمر کا مریض ہوں، جھک بہت نہیں سکا۔ ایٹ دی اینڈ الیاس بھائی میرے ہاتھ سے ان کی ڈیڈ باڈی چھوٹ گئی۔ سنیے گا فاروق بھائی، جب ڈیڈ باڈی چھوٹی نا، اللہ کی قسم اوپر سے چلا رہے تھے امام صاحب منہ قبلہ کی طرف کرے، وہ مجھے بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں امام صاحب، وہ ہر ایک بندہ نا کھڑا جہنم میں اگلے کو جنت میں ڈالے گا۔ امام صاحب قبلہ منہ طرف کر رہا، میں نے کہا جی بڑی مہربانی آپ نے امام صاحب کو بتا دیا، امام صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، چول ہی ماری امام صاحب نے زندگی کے 15-16 سال۔ ہاتھ سے ڈیڈ باڈی چھوٹی، الیاس بھائی نیچے گری، خدا کی قسم منہ خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا۔ میں نے کہا 10 ہے